بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ولی کی پہچان، کہ اللہ کا ولی کون ہے اور ولایت کیسے ملتی ہے، اور اولیاء اللہ کا آفاقی پیغام کیا ہے، ان کی تبلیغ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مرتبہ وہ مقام کیسے عطا کرتا ہے کہ جس کی ہر مسلمان جستجو اور التجا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تحقیق جو اللہ کے ولی ہیں، ولی کا معنی کئی معنی ہیں، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں، ولی قریبی کو بھی کہتے ہیں، یعنی آج کے دور میں آپ دوست کہہ سکتے ہیں، فرینڈ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ خبردار میرے جو ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، لا خوف، ان کے اوپر کسی قسم کا نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے اللہ نے ان کی نشانی کیا بتائی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ولی کی سب سے پہلی نشانی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو صاحب ایمان ہوگا، پھر دوسرا اس کے اندر تقوی ہوگا، یعنی وہ تقوی سے لبریز ہوگا اور اس کا تزکیہ نفس ہوگا۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا، ایون وہ چیز کہ جس کے اوپر شریعت حد نہیں لگاتی۔ یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر میں حضور غوث اعظم کے والد گرامی کا وہ واقعہ ہے سیب والا، کہ آپ نے وہ نہر میں سیب چلتا ہوا آ رہا اور انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ اب اس پہ شریعت حد نہیں لگاتی، مگر انہوں نے احساس کیا اور پھر اس کی انہوں نے قیمت بھی چکائی، 12 سال تک باغبانی کی، پھر جا کے ان کو اس کی معافی ملی۔ یعنی اس حد تک، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی، غرض سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ تقوی کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ اور دوسرا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 19ویں سپارے میں فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے ہیں، وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی سر پھرا یا کوئی جاہل مل جائے وہ اس سے بحث نہیں کرتے، مباحثہ نہیں کرتے، مکالمہ مجادلہ نہیں کرتے، وہ اس کو سلام کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور ان کی جو راتیں ہیں وہ قیام کرنے میں اور سجود کرنے میں گزرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے ولی جو ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، صاحبان ایمان ہوتے ہیں، تقوی ان کا ترہ امتیاز ہوتا ہے، زمین پر آہستہ چلتے ہیں، کسی سے بحث نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں توڑتے، اور عبادت میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر آپ فرماتے ہیں، چونکہ آپ ولیوں کے شہنشاہ ہیں، مقتدا ہیں، آپ نے کشف المحجوب کے اندر فرمایا کہ جو اللہ کے ولی کی جو نشانیاں ہیں، ایک آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح زمین کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر شفقت اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح سورج کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا فیضان اور اس کا جو فیض اس طرح چلتا ہے کہ جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں۔ یعنی یہ آپ نے بتایا کہ اس کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، وہ جیسے زمین ہر ایک کو اپنے اندر سماتی ہے، اللہ کا ولی بھی اسی طرح ہر ایک کو اپنے دامن میں سماتا ہے، چاہے اس کے پاس گناہ گار آ جائے، نیکوکار آ جائے، پاپی آ جائے، راہزن آ جائے، کسی بھی کیٹیگری کا بندہ آ جائے، ایون ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، غیر مسلم ہی کیوں نہ آ جائے، اللہ کا ولی اس کو بھی اپنے پاس جگہ دیتا ہے اور کھانا بھی کھلاتا ہے، اور ان کے جو لنگر خانے ہوتے ہیں وہ سب کے لیے عام ہوتے ہیں۔ دوسرا شفقت سورج کی طرح ہوتی ہے کہ سورج یہ نہیں دیکھتا یہ امیر ہے، غریب ہے، یہ نیکوکار ہے، بدکار ہے، وہ سب کو برابر شعائیں دیتا ہے۔ اور تیسرا اس کا فیضان اس طرح چلتا ہے کہ جس طرح سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، یعنی جو سمندر کی موجیں ہوتی ہیں وہ جب رواں دواں ہوتی ہیں تو وہ اس میں بخل نہیں کرتی کہ ادھر پانی کم ہے ادھر زیادہ، وہ سب کو ایکول پانی دیتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فتاوی رضیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی آپ نے بھی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کہ سب سے پہلے تو جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم دین ہوگا، یعنی اگر کم از کم اس کو اتنا علم ہوگا حلال و حرام میں تمیز کر سکے، اپنے مریدین کی، متعلقین کی وہ ان کی اصلاح اور تبلیغ کر سکے اور ان کو راہ راست پہ لا سکے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ عالم ہوگا۔
دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ صحیح العقیدہ ہوگا، یعنی وہ بد عقیدہ نہیں ہوگا۔ عقیدے سے مراد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رشتہ، محبت وہ غیر مشروط ہوگی، اور وہ بالکل صراط مستقیم پر گامزن ہوگا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ اس کا جو شجرہ طریقت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہو، یعنی وہ جس شیخ کا مرید ہے، آگے ان کے شیخ، اور آگے یہ جو کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی ہے، اس کے اندر کوئی بہروپیہ نہ ہو، کوئی فراڈیہ نہ ہو، یعنی سب اس میں اللہ کے ولی ہوں۔ اور چوتھی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری دینے والا ہو۔ اور پانچویں جو آخری آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہوگی، اور اس کا جو بھی قدم اٹھے گا وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اٹھے گا۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں ایک اللہ کے ولی کی، ایک اللہ کے دوست کی، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو یہ مقام دیتا ہے تو پھر ان کو اشتہار لگانے کی، ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، لوگوں میں خود ہی ان کی پہچان ہو جاتی ہے، لوگوں میں خود ہی انہی کا اللہ تعالیٰ خود ہی تعارف کروا دیتا ہے۔ اور پھر ان کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ یہ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے قائم کرتے ہیں، لنگر خانے بناتے ہیں، جہاں پہ مخلوق خدا آتی ہے ان کی جسمانی پیاس بھی بجھائی جاتی ہے، روحانی پیاس بھی بجھائی جاتی ہے، یعنی ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، ہر طرح سے ان کی کیا کہتے ہیں نگہداشت کی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ اسلاف کے یہ جو سلسلے ہیں وہاں پہ ہندو سکھ بھی آتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے، اور وہ ان کے حسن اخلاق سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ مسلمان ہو جاتے۔ آج یہ اولیاء کرام جنہوں نے اسلام کی آفاقی تبلیغ کی، آج یہ دنیا میں نہیں ہیں۔ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُم کے تحت انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اور آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچے کروا دیے، چاہے وہ پاک پتر میں یا فرید ہو، بغداد میں یا غوث ہو، لاہور میں یا داتا ہو، شرک شریف میں میاں شیر محمد کا ذکر ہو، پیر جماعت علی شاہ کا ذکر ہو، پیر مہر علی شاہ کا ذکر ہو، حضرت شاہ غوث کا ذکر ہو۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ سے بھی محبت کی ہے، اللہ کے مخلوق سے بھی محبت کی ہے، تو اللہ نے لوگوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی یہ وہ نشانیاں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر آپ کو ایسا کوئی مرد قلندر ملے، چاہے اسے کرامت کا ظہور نہ بھی ہو، کیونکہ شریعت مطہرہ پہ چلنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے، اگر آپ کو ایسا باعمل عالم دین مل جائے تو وہ اس دور کا ولی ہے، آپ اس کی بیعت بھی کریں، اس سے آپ رہنمائی بھی لیں، اور آپ اس سے اپنے معاملات بھی ڈسکس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب